اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین ان یکن غنیا او فقیرا فاللہ اولی بہما فلا تتبعوا الہوى ان تعدلوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صدق اللہ العظیم۔ ماقبل دروسوں کے اندر آپ نے سنا اللہ رب العزت نے طلاق کے مسائل بیان فرمائے، نکاح کے مسائل بیان فرمائے، میراث کے مسائل بیان فرمائے۔ چونکہ یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ نکاح کسی کا ہوتا ہے تو وہاں پر بھی گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، طلاق اگر ہوتی ہو تو وہاں پر بھی گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے، میراث اگر تقسیم کرنی ہو تو وہاں پر بھی گواہوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ آج اللہ رب العزت گواہی کے متعلق بیان فرمائیں گے۔ تو سنیں جی، شریعت مطہرہ کے اندر جب کوئی بندہ کسی کا گواہ بنتا ہے تو مدعی اس کو جب بلائے تو اس بندے کو جانا چاہیے، انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اور خاص کر اس وقت جب کسی ایک بندے کا حق مارا جا رہا ہو اور اس کی گواہی نہ دینے کی وجہ سے وہ حق دوسرے بندے کو مل رہا ہو، ظالم کو مل رہا ہو، مظلوم پھر بیچارہ مظلوم بن رہا ہو، تو اس وقت اس گواہ کا گواہی دینا واجب ہو جاتا ہے۔ تیسری بات، اگر کوئی بندہ کسی کا گواہ ہے اور وہ بندہ اگر گواہی دینے کے لیے جاتا ہے کسی جگہ پہ، اس بندے کا خرچہ ہوتا ہے جی، کرایہ لگتا ہے، یا دیہاڑی دار بندہ ہے اس کی دیہاڑی ضائع ہوتی ہے، تو شریعت کہتی ہے کہ یہ بندہ اپنے آنے جانے کا خرچہ بھی لے سکتا ہے۔ اگر دیہاڑی دار ہے تو اپنی دیہاڑی کے پیسے ہی لے سکتا ہے، لیکن زائد نہیں لے سکتے۔ اسی طرح جب بندہ گواہی دیتا ہے تو گواہی دیتے وقت اس بندے کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ جو میں گواہی دے رہا ہوں یہ اللہ کا حکم ہے، اب یہ میرے خلاف آتا ہے یا کسی اور کے خلاف آتا ہے، اس کو حق اور سچ کے ساتھ ہو وہ گواہی دینی ہے۔ اب قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، و ایمان والو، کونو، ہو جاؤ، قوامین، قائم رہنے والے، بالقسط، انصاف کے ساتھ، انصاف کے ساتھ کھڑے ہونے والے بن جاؤ۔ اور نمبر 2، شہداء للہ، محض اللہ کی رضا کے لیے گواہی دینے والے بن جاؤ، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی آپ کے اوپر ہی کیوں نہیں آتی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کے زمانے کے اندر ایک بندے نے چوری کی، جب اس کو پکڑا گیا، حضور کی عدالت میں پیش کیا گیا، حضور نے کہا اچھا خاصا شکل و صورت سے لگ رہا ہے، حیت بھی اچھی ہے، حالت بھی اچھی لگ رہی ہے، تو یہ مجھے چور نہیں لگتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیوں بھائی، آپ نے چوری کی ہے یا نہیں؟ اس نے کہا جی ہاں میں نے چوری کی ہے۔ حضور نے کہا دیکھو چیک کرو کہ کہیں اس نے نشہ تو نہیں کیا ہوا کہ نشے کی وجہ سے یہ کہہ رہا ہو، مجھے تو لگ نہیں رہا۔ پھر جب چیک کیا گیا پتہ چلا کہ نشہ آور بھی نہیں ہے۔ کہا کہ کہیں پاگل تو نہیں ہے؟ تو پھر امتحان لیا گیا، پتہ چلا کہ پاگل بھی نہیں ہے۔ تو اس بندے نے اپنی جان کے اوپر اقرار کیا کہ میں نے چوری کی ہے جی۔ اگر ہوتا نا جی ہمارا زمانہ اور جج صاحب اگر یہ کہہ دیتا کہ یہ بندہ مجھے چور نہیں لگتا تو ہم تو کہتے جی ہاں میں نے کبھی چوری کی ہی نہیں۔ تو چونکہ وہ پاک زمانہ تھا نا جی، تو حضور کے سامنے کیا کیا، اس بندے نے اقرار کر ڈالا اور اس بندے کا ہاتھ کاٹا گیا جی۔ ٹھیک ہے جی، فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر گواہی آپ کی اپنی جانوں کے خلاف آتی ہے نا جی تو گواہی دینی ہے۔ پھر چونکہ گواہی دیتے وقت بندہ 3 چیزوں سے گھبراتا ہے جی۔ ایک بندہ لالچ ہوتی ہے بندے کو، تب بندہ گواہی سچی نہیں دیتا۔ دوسرا یہ ہے کہ بندے کو محبت ہوتی ہے اس بندے کے ساتھ، وہ گواہی نہیں دیتا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ
رشتہ داری بیچ میں آ جائے تو بندہ گواہ نہیں بن سکتا. قرآن نے تینوں کی رد کی ہے. فرمایا وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اگر آج چوری کی ہے تو کل اللہ کے دربار میں تو پکڑے جاؤ گے جی. فرمایا اگر اپنے خلاف آتی ہے نا جی گواہی نہ، تو پھر اپنے خلاف اقرار کر ڈالو کہ یہ گناہ مجھ سے ہوئے. اور اگر فرمایا اول والدین، گواہی ماں باپ کے خلاف آتی ہے تو ماں باپ کے خلاف گواہی دے ڈالو جی. ایک طرف اللہ کا حکم ہے، ایک طرف والدین ہے. آج اگر والدین کی پشت پناہی کرو گے، والدین کی سیڑ مارو گے، تو کل اس کے دربار میں حاضر بھی ہونا ہے جی. تو کل آپ نے سنا ہے نا جی وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ بڑی وسعتوں والا ہے، تو تمام کی تمام چیزیں اس کی ملکیت میں ہے. تو بھاگنا چاہو تو کہاں تک بھاگ سکتے ہو؟ ایک نہ ایک دن مرنے کے بعد میرے دربار میں آنا ہے. تو فرمایا گواہی اگر والدین کے خلاف جاتی ہے تو بے شک جائے، لیکن میرا حکم مت ٹوٹے. پھر تیسرے نمبر پر رشتہ داری آتی ہے نا جی. ماں باپ سب سے زیادہ قیمتی اثاثہ ہیں جی، سرمایہ ہے، بندہ کبھی بول نہیں سکتا. پھر اس سے نچلا طبقہ رشتہ دار آ جاتے ہیں. تو رشتہ داری جہاں پر آ جائے نا جی، بندہ وہاں پر بھی کیا کرتا ہے جی، ڈما ڈول ہو جاتا ہے جی، کہ کہیں ایسا نہ ہو میرا رشتہ دار پھنس جائے اور دوسرا غیر رشتہ دار کیا ہو جائے جی، وہ چھوٹ جائے جی. تو بندہ کوشش یہ کرتا ہے میرا رشتہ دار چھوٹ جائے، اگرچہ وہ بڑے سے بڑا قاتل ہی کیوں نہ ہو، بڑے سے بڑا غدار چور ہی کیوں نہ ہو جی. تو ہماری کوشش کیا ہوتی ہے، ہم اس کو بچاتے ہیں اور جو غیر ہو اس کو پھنسا دیتے ہیں جی. پھر فرمایا ان یکن غنیا او فقیرا، جس کے خلاف آپ گواہی دے رہے ہو وہ مالدار ہے، سیٹ صاحب ہے، بڑا چودھری ہے جی، تو آپ کو ڈر ہے اگر میں اس کے خلاف گواہی دوں گا میرا حقہ پانی بند کر دے گا. جو 2-4 روپے جیب میں ملتے تھے وہ کیا کر ڈالے گا، بند کر ڈالے گا. یا آپ کو یہ ڈر ہے کہ اگر میں اس بندے کے خلاف گواہی دوں گا اور یہ بندہ اچھا خاصا سمجھدار بندہ بھی ہے، دوسرا یہ ہے کہ فلاحی کاموں میں کام بھی کرتا ہے اور دیکھ بھال بھی کرتا ہے، تو اس کے خلاف گواہی جائے گی اور یہ بندہ کاموں سے رک جائے گا جی. پہلی وجہ مالدار ہے، آپ کو ڈر ہے گواہی دوں گا کل کہے گا بچہ لگتا ہے میں تجھ سے پوچھوں گا. ہوتا کیا ہے جی، مالدار کے خلاف گواہی دو نا جی، تو وہ دوسرے تیسرے دن جب چھوٹ جاتا ہے نا تو پہلا اسی بندے کا کام تمام کرتا ہے. فرمایا مت ڈرو، اگر وہ نیکی کا کام کرتا ہے تو تم یہ سوچو کہ نیکی کے کام بند ہو جائیں گے. او فقیران، جس کے خلاف گواہی دے رہے ہو تو آپ کا دل ترس کھا گیا، پہلے سے مر رہا ہے بیچارہ، میں گواہی دوں گا یہ بیچارہ تو اور مر جائے گا جی. تو اللہ فرماتے ہیں فاللہ اولا بہما، اللہ زیادہ حقدار ہے جی، اللہ ان دونوں کا زیادہ خیر خواہ ہے، تمہیں خیر خواہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر میں گواہی دوں گا مالدار کل مسجد کے اندر پیسے دینا بند کر دے گا جی، گلیاں پکانا بند کر دے گا، غریبوں کے اوپر پیسے تقسیم کرنا بند کر دے گا. اللہ فرماتے ہیں تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے، تمہیں جو حکم دیا گیا ہے سچی گواہی دو، وہ اگر پھنستا ہے تو بے شک پھنسے. اور اسی طرح اگر فقیر ہے، تم کہتے ہو کہ ہم گواہی نہیں دیتے، بیچارہ پہلے سے مر رہا ہے جی، قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے اور اوپر سے قرضے آ جائیں گے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کا زیادہ خیر خواہ ہوں، تمہیں اس کی خیر خواہی کرنے کی ضرورت ہو نہیں ہے. اب دیکھیں جی، یہ ہوگی نفس گواہی جو بندہ اپنی ذات کے اوپر دے گا، والدین کے اوپر دے گا، اور اسی طرح اپنے رشتہ داروں کے خلاف دے گا، اور اسی طرح مالدار کے خلاف آتی ہے تو مالدار کے خلاف دے گا، فقیر کے خلاف آتی ہے تو فقیر کے خلاف دے گا. یہ آگی سچی گواہی. اس کے مقابلے میں جھوٹی گواہی آتی ہے. یا رسول اللہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ حضور نے چند موٹے موٹے گن کر گناہ بتائے جی. فرمایا وشہادۃ الزور، جھوٹی گواہی دینا یہ کبیرہ گناہ ہے جی. اور کبیرہ کے بارے میں آپ نے سنا ہے جی، بندہ جب تک توبہ نہ کرے نا جی وہ بندے کے اوپر سے معاف نہیں ہوتا. اسی طرح اللہ کے پیغمبر نے فرمایا جھوٹی گواہی دینا ایسے ہے جیسے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے اندر شریک کرنا. اور آپ نے سنا ہے اللہ کی ذات اور صفات کے اندر شریک کرنے والا بندہ کبھی بخشا نہیں جاتا. اور جھوٹی گواہی کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جھوٹی گواہی دینا ایسے ہے جیسے کہ پوجا پاٹ کرنا، بتوں کی پوجا پاٹ کرنا. اور اسی طرح فرمایا کہ جو بندہ جھوٹی گواہی دیتا ہے اس کی جھوٹی گواہی دینے کے بعد ابھی اس بندے کے پاؤں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ جاتے نہیں ہیں، اللہ اس بندے کے لیے جہنم کو واجب قرار دیتا ہے، جہنم اس بندے کا مقدر بن جاتی ہے. اب کون سے لوگ ہیں جن کی گوئیاں قابل قبول ہوتی ہیں، جن کی نہیں ہوتی؟ جن کی قبول ہوتی ہیں تو وہ تو بہت ہی مختصر ہیں جی، اور جن کی نہیں ہوتی تو ان کی بھی کچھ نشاندہی کر دیتا ہوں. کافر ہے، کافر کی مسلمان کے حق میں گواہی قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح کوئی مرتد ہے تو اس کی بھی مسلمان کے حق میں گواہی قابل قبول نہیں.
اسی طرح وہ بندہ جس کے اوپر حد قذف لگی ہے، تہمت لگائی، کسی کے اوپر گواہ پیش نہ کر سکا، تو شریعت نے کہا اس کو حد قذف لگائی جائے، تو اس بندے کی بھی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح دو بندے ایسے جو آپس میں دشمن ہیں جی، تو اب ان دو بندوں کی ایک دوسرے کے خلاف گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح آگے فرمایا وہ بندہ جو کبیرہ گناہ کرتا ہے جی، گناہ کبیرہ کا مرتکب، اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ بندہ جو صغیرہ گناہ کے اوپر اصرار کرتا ہے، اس بندے کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح جوا کھیلنے والا بندہ، اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ شطرنج کھیلنے والا بندہ، اس کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح مرغے لڑانے والا، ہمارے یہاں چھچ میں یہ بہت زیادہ ہے جی، مرغے لڑانے والا، مرغوں کا شوق رکھنے والا، اور اسی طرح یہ بٹیرے لڑانے والا، بٹیروں کا شوق رکھنے والا، کھلے الفاظ میں جی، ان کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح کبوتر باز، کبوتر رکھنے والا اور کبوتر ہی کے ساتھ اپنا مشغولہ رکھنے والا، اس بندے کی بھی گواہی قابل قبول نہیں۔ اسی طرح وہ بندہ جو گانے گاتا ہے، گویہ، اس بندے کی بھی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح وہ بندہ جو گانے والوں کو بلا کر پھر خود گانوں میں ڈانس کرتا ہے، اس بندے کی بھی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ سود خور بندہ، اس کی بھی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ بڑی لمبی لسٹ ہے، لیکن یہ وہ تمام وہ لوگ ہیں جن کی گواہی قابل قبول نہیں ہے، لیکن شریعت اسلامیہ کے اندر قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح وہ بندہ جو پیشہ ور کچہریوں کے اندر بیٹھا ہوتا ہے اور جو دوسروں کو جھوٹ بولنے کی تلقین کرتا ہے، ان کی بھی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن آج کل کا چونکہ ماحول ایسا ہے، یہ پاکستان کا جو نظام اور قانون ایسا ہے، یہاں پر آپ لوگوں کی زیادہ ہی سنی جائے گی جی۔ وجہ کیا ہے؟ جو بندہ جتنا گناہ گار ہوگا، اس کی گواہی اتنے پیار محبت کے ساتھ اس کو تیل لگا کر آگے پیش کیا جائے گا۔ جو بیچارہ اللہ والا ہوگا، اس کا کیس بھی سالوں کے اعتبار سے پڑا رہے گا اور اس کی گواہی بھی سب سے پیچھے آ جائے گی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کی گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ آگے فرمایا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا، خواہشات کی، اپنی نفس کی خواہشات کی پیروی مت کرنا، ان تعدلوا، یہ کہ تم حق سے ہٹ جاؤ۔ فرمایا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا، اگر تم زبان دبا کر یا الفاظ میں ہیرا پھیری کر کے، یا یہ ہے کہ کوشش کرو کہ گواہی کا مفہوم بدل کر گواہی دو گے، فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، اللہ خبر رکھتے ہے جو تم کرتے ہو جی۔ اگلی آیات کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اس آیت کے بارے میں دو قول لکھے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ آیت یہودیوں کے حق میں نازل ہوئی ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ منافقین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اگر منافقین کے بارے میں ہے تو خطاب یوں ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اوے وہ لوگو، آمنوا جو ظاہری طور پر اسلام لائے ہو، فرمایا آمنوا باللہ، دل سے ایمان لاؤ۔ ایمانیات میں سے سب سے اہم یہ ہے کہ اللہ کی ذات اور صفات کے اوپر ایمان لایا جائے، پھر اس کے بعد فرشتوں کے اوپر ایمان لایا جائے، پھر اس کے رسولوں کے اوپر ایمان لایا جائے۔ تو فرمایا اے وہ لوگو جو زبان سے ایمان لائے ہو، اندر سے کالے ہو، فرمایا اندر سے بھی ایمان لاؤ۔ اور اگر اس کا خطاب یہودیوں کو ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو آمنو جو پہلے ایمان لائے ہو اپنے پیغمبروں کے اوپر، موسیٰ کے اوپر، عیسیٰ کے اوپر، حضرت ابراہیم کے اوپر، حتیٰ کہ جس پیغمبر کے اوپر بھی ایمان لائے ہو، تو فرمایا آمنو باللہ، اب ایمان لاؤ اللہ کے اوپر، ورسولہ، اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اس کتاب کے اوپر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے پیغمبر پر اتاری ہے، اور اس کتاب کے اوپر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے اپنے پہلے انبیاء کے اوپر اتاری ہے۔ فرمایا وَمَن یکفر باللہ، جو بندہ اللہ کی ذات کا انکار کرے گا، اللہ کی صفات کا انکار کرے گا، یا جو بندہ اللہ کی ذات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرا کر انکار کرے گا، یا اللہ کی صفات کے اندر کسی کو شریک ٹھہرا کر انکار کرے گا، وَمَلَائِکَتِہ، اور اس کے فرشتوں کا انکار کرے گا، یا اس کے فرشتوں کو اس کی بیٹیاں قرار کر کے اس کے ساتھ شرک کر کے انکار کرے گا، وَکُتُبِہ، اس کی کسی ایک کتاب کا انکار کرے گا، وَرُسُلِہ، یا کسی ایک رسول کا انکار کرے گا، وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یا آخرت کا انکار کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، تحقیق وہ بندہ دور کی گمراہی میں جا کر بھٹک جاتا ہے۔ اور اس سے اگلی آیت کے اندر اللہ فرماتے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے۔ اس خطاب کا تعلق بھی منافقین کے ساتھ بھی بن سکتا ہے اور یہودیوں کے ساتھ بھی بن سکتا ہے۔ فرمایا ان الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے،
حضرت موسیٰ کے اوپر، ثم کفروا، پھر بچڑے کی عبادت کر کے انہوں نے کفر کیا، ثم آمنوا، پھر توبہ کر کے دوبارہ مومن بنے، ثم کفروا، پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ آئے تو ان کا انکار کیا، پھر انکار کرتے رہے، ثم ازدادوا، پھر اللہ کا پیغمبر آیا، پھر اس کا بھی انکار کیا، پھر کفر کے اندر یہ بڑھتے گئے۔ اگر منافق ہیں تو فرمایا کہ پہلے ایمان لائے، پھر اس کے بعد انہوں نے منافقت اختیار کی، مرتد ہوئے، پھر ایمان لائے، پھر مرتد ہوئے، تو آخر میں کیا ہوا؟ اللہ نے انہیں موت بھی اسی حالت میں دی، اور اللہ نے پھر کیا کیا جی؟ ایسے لوگوں کی آنکھوں کے اوپر، کانوں کے اوپر پردے ڈال لیے، ایسے لوگ نہ حق کو دیکھ سکتے ہیں نہ حق کو سن سکتے ہیں۔ فرمایا میرے پاک پیغمبر بشر المنافقین، منافقین کو خوشخبری دو، اور خوشخبری منافقوں کو جو دی جاتی ہے فرمایا بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، دردناک عذاب کی۔ دیکھو یہ دردناک عذاب جو دیا جاتا ہے، یا کوئی بندہ کسی کو کہے کہ بھئی آپ کو خوشخبری ہو جی، آپ کو آج 20 کوڑے لگیں گے، یہ خوشخبری ہے جی؟ یہ خوشخبری نہیں ہے، یہ کیا ہے جی؟ استہزاءً اللہ نے فرمایا ہے، استہزاءً فرمایا ہے میرے پاک پیغمبر ان کو خوشخبری دیجئے استہزاءً، تاکہ ان کو پتہ چلے اللہ نے تمہارے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اگر اس منافقت سے باز آتے ہو، پکے مومن بنتے ہو، زبان سے بھی اقرار کرتے ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور دل سے بھی اس بات کا اقرار کرتے ہو تو بچ جاؤ گے، ورنہ کیا جی؟ تمہارے لیے عذاب مہین مقدر بن جائے گا جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے، کونو ہو جاؤ قوامین، قائم رہنے والے، بالقسط انصاف کے اوپر، شہداء للہ، ہو جاؤ اللہ کے لیے سچی گواہی دینے والے، ولو علی انفسکم، اگرچہ وہ گواہی اپنی جانوں کے اوپر ہی کیوں نہ ہو، او الوالدین، یا والدین کے اوپر ہی کیوں نہ ہو، والاقربین، اور اگرچہ وہ اپنے رشتہ داروں کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، ان یکن غنیا، جس کے خلاف آپ گواہی دے رہے ہو، ان یکن، اگر ہو وہ غنی مالدار، او فقیرن، یا فقیر بندہ، فاللہ اولا بہما، پس اللہ زیادہ خیر خواہ ہے ان دونوں کا، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ فلا تتبعوا الہوی، مت پیروی کرو خواہشات کی، ان تعدلوا، یہ کہ تم حق سے ہٹ جاؤ گے، وان تلووا، اگر زبان دبا کر بولو گے، او تورزوا، یا یہ کہ اعراض کرو گے، گواہی نہیں دو گے، فان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بس بے شک ہے اللہ خبر رکھنے والا جو تم عمل کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے، آمنو ایمان لاؤ اللہ کی ذات کے اوپر، ورسولہ اور اس کے رسولوں کے اوپر، والکتاب الذی اور اس کتاب کے اوپر، نزل علی رسولہ جو اللہ نے اتاری ہے اپنے رسول کے اوپر یعنی قرآن کے اوپر، والکتاب الذی اور اس کتاب کے اوپر، انزل من قبل جو اللہ نے اس سے پہلے اتارے ہیں، تورات اور زبور، انجیل اور صحیفے ہیں، ومن یکفر باللہ جو بندہ اللہ کی ذات اور صفات کا انکار کرتا ہے، وملائکتی اس کے فرشتوں کا انکار کرتا ہے، وکتبہ اس کی کتابوں کا انکار کرتا ہے، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتا ہے، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کا انکار کرتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے فقد ضل ضلالا بعیدا، تحقیق وہ بندہ گمراہ ہوتا ہے، دور کی گمراہی میں جا کر بھٹک جاتا ہے۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، ثم کفروا پھر انہوں نے کفر اختیار کیا، ثم آمنوا پھر مومن بنے، ثم کفروا پھر کفر اختیار کیا، ثم ازدادوا پھر بڑھتے گئے کفرن کفر کے اندر، نتیجہ یہ نکلا لم یکن اللہ نہیں ہے اللہ لیغفر لہم یہ کہ ان کی بخشش فرمائے، ولا لیہدیہم سبیلا اور ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ ان کی جنت کے راستے کی طرف رہنمائی فرمائے۔ بشر المنافقین میرا سونا محمد الرسول اللہ خوشخبری دیجئے منافقین کو، بے ان لہم بے شک ان کے لیے عذابا علیما آخرت میں دردناک عذاب ہے۔